اب یہ 14 اگست آئے گی، سن 1947 میں یہ ہجرت ہوئی تھی، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام کے نام پر 2 ہی ریاستیں بنی ہیں۔ پہلی ریاست جب حضور نے ہجرت کی تھی تو مدینہ المنورہ وجود میں آئی تھی، اور دوسری ریاست دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی ہجرت جب ہوئی تو یہ پاکستان وجود میں آیا، اور کتنی قربانیاں دے کر یہاں آئے۔ ساڑھے بڑیاں نے سانو دسیاں ہونیاں، لیکن ہم چونکہ بات سننا نہیں پسند کرتے، اپنے دادیوں کو بیٹھنا پسند نہیں کیتا، ان سے پوچھے تو صحیح کہ کتنی بچیاں تھیں، کتنی عورتیں تھیں جن کی عزتیں نیلام ہوئیں، جن کی عزتیں کاٹی گئیں۔ ایک وہ رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، کلپ بھی اس کا آیا کہ جس طرح یہ پنجاب ہے اسی طرح سکھوں کا بھی پنجاب ہے جو انڈیا میں، وہاں پہ انہوں نے کوئی فیکٹری بنانی تھی، کوئی سمجھ لیں کوئی تعمیراتی کام کرنا تھا، تو جب کھدائی کی نا تو اندر سے ایک کنواں نکلا جس میں آج بھی مسلمانوں بچیوں کی، مسلمان مردوں کی ہڈیاں ملی وہاں سے۔ انہوں نے کہا جی یہ تقریباً 1947 جتنا بھی عرصہ بنتا ہے، 75 سال 80 سال، یہ 80 سال کے قریب پرانی ہڈیاں لگتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا، وہاں پہ لکھا کہ یہ وہی مسلمان بچیاں تھیں، یہ انہی کی ہڈیاں ہیں جو ہجرت کے دوران سکھوں نے پہلے ان کی عزتیں لوٹیں، پھر ان کے گلے کاٹ کر انہوں نے یہ کنویں میں ڈالیں۔ یہ وہی، اب پوچھے تو صحیح، یہ کتنی مشکلوں سے یہ ملا۔ اور آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ بچوں کو جھنڈے لے کے نہیں ہم دیتے، وہ باجا لے کے دیتے ہیں۔ ارے بھائی یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ تو شکر کا مقام ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے کہ وہ جو ایک ہندو کہتے تھے نہیں مندر بھی ایک ہو جائے، مسجد بھی ایک ہو جائے، آپ بھی عبادت کرتے ہیں ہم بھی عبادت کرتے ہیں، یہاں پر علامہ اقبال نے سوچ دی تھی کہ یہی 2 قومیہ نظریہ ہے کہ ہندو قوم اور ہے اور مسلمان اور ہے۔ اقبال نے یہاں پہ کہا تھا کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یہ قوم خاص ترکیب میں ہے رسول ہاشمی، کہ اس کی ترکیب، اس کا نظریہ، اس کی سوچ فقط نبی پاک کے نظام کے مطابق، فقط نبی پاک کے نظام کے مطابق ہے۔ میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں، اور یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا اتنی جد و جہد کے ساتھ، اتنی سیاستوں کے ساتھ، اتنی منتوں سماجتوں کے ساتھ، اور اتنی شہید ہو گئے ہمارے نوجوان، اتنی بچیاں ہماری جو ہیں ان کی عزتیں تار تار ہو گئیں۔ یہ ملک ہم نے فقط نماز کے لیے نہیں لیا، صرف نماز کے لیے ہم نے ملک کہ جی ہمیں نماز کے لیے علیحدہ ملک چاہیے۔ نمازیں تو آج بھی انڈیا میں سب سے زیادہ بہترین پڑھائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تو آج بھی ہندوستان میں ہوتی ہے، وہاں پہ بھی روزے رکھے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، وہاں پہ بھی عربی لٹریچر پڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پہ نظام مصطفیٰ آئے گا، ہمارے جو نظام لین دین کا ہوگا اس میں سود نہیں ہوگا، یہ وہ نظام ہوگا کہ جس میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہوگا۔ اگر وہی راج رہنا تھا کہ غریبوں کے لیے ماتحت اور ہوگا اور غریبوں اور امیروں کے لیے پروٹوکول اور ہوگا، تو پھر تو وہ انگریزوں والا ہی قانون ٹھیک تھا، وہی نوازتے تھے مہاراجاؤں کو، اور جو بڑے بڑے جاگیردار تھے وہ انگریز تو ان کو نوازتے تھے، اور غریب بیچارہ چکی میں پستا تھا۔ ہم نے نظام مصطفیٰ کے لیے یہ ملک لیا تھا، نہ کہ نمازوں اور روزوں کے لیے ملک۔ ہم نے یہ ملک نمازوں روزوں اور یہ تلاوت کے لیے نہیں، یہ نظام مصطفیٰ کے لیے لیا تھا۔ اور بڑے عجیب بات ہے، اس کو صرف خطاب نہ سمجھیے گا، میں بھی ایک دکاندار ہوں، میں بھی بازار میں رہتا ہوں، اور وہی بات آپ سے کروں گا جو آپ نے بھی محسوس کی ہوگی۔ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نعرہ نہیں لگاتی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کوئی بھی سیاسی جماعت نعرہ نہیں لگاتی۔ وہ جب بھی نعرہ لگا جیے بھٹو، وہ جب بھی لگا ووٹ کو عزت دو، وہ جب بھی لگا کو وہ اور بھی جو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ واحد نعرہ ہے جو قائد اعظم نے لگایا تھا، یہ واحد نعرہ ہے جو فاطمہ جناح نے لگایا تھا، یہ وہ واحد نعرہ ہے جو علامہ اقبال نے لگایا تھا، یہ وہ واحد نعرہ ہے جو محدث اعظم پاکستان نے لگایا تھا اس وقت جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی، یہ وہ واحد نعرہ ہے جو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے لگایا تھا۔ اور سنی علماء کا جتنا اس پاکستان کی تعمیر میں جتنا ہاتھ ہے، یہ تو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے بھی خط لکھا تھا پیر جماعت علی شاہ صاحب کو کہ آپ کا شکریہ، آپ کی جماعت کا شکریہ، یہ سنیوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ تحریک دی، ہمارا ساتھ بنے۔ اور یقین کریں آج ہمارے سیاستدان صرف کرسی کے بھوکے ہیں، کوئی غرض نہیں اس کو آپ کی مہنگائی سے، کوئی غرض نہیں آپ کی ترقی سے، اور ہم
پھر 5 سال پورے ہونے والے ہیں، ہم پھر وہی گلیاں اور روڈوں اور چوکوں پہ جو لائٹیں ان پہ بک جائیں گے اور پھر ہم انہی کو ووٹ دے دیں گے۔ چہرے بدلنے سے نظام ٹھیک، بول کے تو بتائیں، میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ چہرے بدلنے سے نظام ٹھیک نہیں، یہ نظام تبھی آئے گا جب نظام مصطفیٰ آئے گا۔ اب وہ ٹی ایل پی کی شکل میں آئے، ہمیں اختلاف کسی سے نہیں، چاہے نون لیگ آئے لیکن نظام مصطفیٰ لے کے آئے، چاہے پی ٹی آئی آئے، چاہے پی 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 آئے، چاہے ٹریق لبیک آئے، ہمیں نظام مصطفیٰ سے غرض ہے، ہمیں چہروں سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں وہ پارٹی چاہیے جو بتائے ہمیں کہ سود حرام ہے تو قطعی حرام ہے، رشوت حرام ہے تو قطعی حرام ہے۔ اب لوگ ہمیں وہ یہ 9ویں 10ویں کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، طالب علم آتے ہیں میرے پاس، تو کہتے ہیں جی وہ 14 نکات والی بھی تو کوئی تقریر ہونی چاہیے تھی نا، وہ 14 نکات سنے نا آپ نے، وہ 14 نکات، میں کہا جی نقطہ ایک ہی تھا، نظام مصطفیٰ، اور یہ جو 14 نکات ہیں، 10 نکات ہیں، 16 نکات ہیں، جتنے بھی نکات ہیں وہ آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، وہ ہوں گے ٹھیک، لیکن حجۃ الوداع میں نظام مصطفیٰ کس طرح سے چلانا وہ میرے نبی پاک بتا گئے ہیں۔ یہ اصل نقطہ یہی ہے، اصل نقطہ یہی ہے۔ غریب کو ہم عزت دیں گے، غریبی مٹا دیں گے، مہنگائی دور ہو جائے گی، ہر بندے کو عزت ملے گی۔ سب سے زیادہ عزت جو دی ہے وہ میرے نبی پاک نے دی ہے۔ سب سے زیادہ غریب کا اگر خیال کیا تو میرے نبی پاک نے کیا ہے۔ یہ حکمران آتے ہیں آپ کے پاس 5 سال کے بعد، تو سارا سال تو یہ آپ کو نظر بھی نہیں آتے ہوں گے، 5 سال تو یہ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ 4.5 سال کے بعد پھر آپ کو بہلائیں گے، پھسلائیں گے اور بڑے سبز باغ بھی دکھائیں گے، اور یہ سارا کچھ کرانے کے بعد کیا ہم نے یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ ان کے پروٹوکول ہم دیکھیں گے؟ اور غریب اپنے بلوں کی لائن بل اٹھا کے احتجاج کرے گا، اور آپ یہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی نے اپنے بچے کا گلا گھونٹ دیا، جی بل دے پیسے نہیں سی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا جی تسی میکے چلے جاؤ، بچے بھی نال لے جاؤ، میرے کو تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ میں بل اتار لواں۔ کیا ہم نے یہ پاکستان اس لیے لیا تھا کہ غریب پس جائے، اور امیر جو ہے وہ ان کے دہی کے کنڈے لینے بھی جہاز جائے گا اسلام آباد سے لاہور؟ کیا ہم نے یہ نظام مصطفیٰ اس طرح سے چلانا ہے؟ یہ آپ